وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں واضح طور پر یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم تمام مسلمان جو ہیں وہ راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر یہ حکم دیا ہے کہ کسی قوم کی یہ دعوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کر دے۔ پھر فرمایا عدل کیا کرو، اور اس کے بعد پیارے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر یہ تنبیہ کی ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو جھٹلایا، یعنی یہ جو احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ دوزخی ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، جہاں تک انصاف اور عدل کی بات ہے، اس طرح اور اس قدر اسلام نے زور دیا ہے، لیکن بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج کل کے جو نام نہاد مولوی ہیں، یہ اس طرح کے مولوی مبشر شاہ جیسے، ان کو لگتا ہے انہوں نے کبھی قرآن پاک پڑھا ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، یہ دن رات جماعت احمدیہ کی دشمنی میں جھوٹ بولتے ہیں، عدل کا خون کرتے ہیں، انصاف کا خون کرتے ہیں، اور اپنے ساتھ دوسرے احباب کو بھی اسی گناہ میں شریک کرواتے ہیں۔ حال ہی میں جیسا کہ آپ دوستوں کو علم ہے، جن مولوی صاحب کو دیکھ کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فقرہ یاد آ جایا کرتا ہے کہ اے بد ذات فرقہ مولویاں، تو یہ ان کا تعلق اس فرقہ سے ہے۔ دراصل یہ مولوی صاحب جو ہیں، انہوں نے حالیہ پیارے بھائیوں جس طرح کہ ہم کہہ رہے تھے، یہ فہد نعمان صاحب ہیں، ان کے ساتھ مل کر 3 ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، جن ویڈیوز میں پیارے بھائیوں محض احمدیت کی دشمنی میں خوب جھوٹ بولے ہیں، اور ہم نے محض اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ان کے جھوٹوں کو اپنی ویڈیوز میں بیان کیا ہے۔ اور جہاں تک ان دونوں احباب کا تعلق ہے، یہ تو اس قدر جھوٹے اور ثابت ہو چکے ہیں، یہ صاحب اس قدر بد کردار خود اپنے آپ کو مان چکے ہیں کہ ان دونوں کی کسی بھی بات کا ہمیں اب جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص خود جھوٹا ثابت ہو گیا، اس کی گواہی ہی اس قابل نہیں کہ اس کو قبول کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، اسی لیے پیارے بھائیوں یہ جو تیسری ویڈیو انہوں نے اپلوڈ کی ہے کل، اور وہی جو گندے اعتراضات جو ہیں وہ دہرائے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں اس ویڈیو کا جواب دینے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ گندے صاحب ہیں، بد کردار ہیں، اور یہ جھوٹے ہیں یہ دونوں، تو ایسے، اور ہم نے الحمدللہ پبلک کو یہ ثابت کر دیا ہے، تو ان دونوں کا تو الحمدللہ کسی بھی بات کا جواب دینے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ اسلام کی تعلیم ہمیں یہی ہے۔ البتہ پیارے بھائیوں، ان دونوں نے اپنے ساتھ ان صاحب کو بھی کچھ حد تک اب چونکہ ملایا ہے، اور ہمارے بارے میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ گویا ہم نے اس ویڈیو میں کوئی جھوٹ بولے ہیں، تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم عوام کو اصل حالات بتلائیں، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ بڑی بڑی پگڑیاں باندھنے والے ہیں جی، یہ بھی دیکھیں پگڑ، دیکھیں ان کا پگڑ انصاف کا، اور ان کا پگڑ دیکھیں، اور اپنے آپ کو ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرنے والے لوگ یہ اندر سے کس قدر کھوکھلے ہیں، اور ان کا دراصل اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اسلام کی اس واضح تعلیم کو کس طرح سے اس تعلیم کو بھلاتے ہیں اور اس تعلیم کا خون کرتے ہیں، اور دراصل یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ دوزخی ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پیارے بھائیو، ہوا کچھ اس طرح
کہ ان دونوں جھوٹوں نے، یہ جو مولوی مبشر شاہ صاحب اور یہ فہد نعمان صاحب، انہوں نے ایک بہت بڑا جھوٹ روا کے بارے میں بولا. مولوی صاحب جو تھے انہوں نے ایک دعویٰ کیا اور فہد نعمان صاحب کو بطور جو ہے وہ گواہ کے پیش کیا. پہلے وہ جھوٹ ہم آپ کو سنواتے ہیں. کہ آپ کو شاید پتہ ہے کہ نہیں کہ یہ ربوہ پاکستان کا جو ہے نا ایک دوسرا ہیرا منڈی ہے. کہ آپ کو شاید پتہ ہے کہ نہیں کہ یہ ربوہ پاکستان کا جو ہے نا ایک دوسرا ہیرا منڈی ہے. ہیرا منڈی کیا پتہ ہے آپ کو کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ فہد بھائی بالکل اسی طرح ہی بتائیں نا فہد بھائی، ہیرا منڈی میں کیا ہوتا ہے؟ جی بالکل، ہیرا منڈی میں رہتے تھے تو ہمیں پتہ ہی ہونا ہے کہ ہیرا منڈی کیا ہوتا ہے. ہاں اچھا، ہیرا منڈی میں تو آپ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل آپ کا جواب تو بالکل ٹھیک ہے. جی میرے بھائیو، تو یہ تھا جناب ان مولوی صاحب کا وہ جھوٹا الزام. تو ہم نے یہ سوچتے ہوئے کہ چونکہ انہوں نے فہد نعمان صاحب کو بطور اپنے گواہ کے پیش کیا ہے جو کہ روا کے جو ہیں وہ پرانے رہائشی ہیں، ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی روا کے ایک پرانے رہائشی جو کہ اب انہی کی طرح کے، ان مولوی صاحب کی طرح کے ہی مجاہد ختم نبوت ہیں اور جو کہ بڑا کہا کرتے ہیں کہ جناب میں سچ بولتا ہوں، ہم نے سوچا ہم ان کو فون کر کے ان سے جناب یہ پوچھتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا خیال ہے. چنانچہ پیارے بھائیو، ہم نے ان کو 2 دن پہلے فون کیا اور اب دیکھیں کتنے شرم کی بات ہے، ہم نے ان سے سچ نہیں نکلوانا تھا، لیکن سچ نکلوانے کے لیے بھی دیکھیں ان لوگوں سے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. ہمیں ان کو کہنا پڑا جی حلفیہ بیان دیں، باوضو ہو کے بیان دیں. یعنی کہ یہ حالت ہے ان مجاہدین ختم نبوت کی جو ہے گھٹیا معیاروں کی کہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے جھوٹ ہی نہ کہیں بولتے ہیں. یہ سنیں ذرا. لیکن بات یہ ہے کہ مجھے حلفیہ ایک بات آپ سے پوچھوانی ہے، چاہے آپ باوضو ہو جائیں یا جو بھی آپ کہتے ہیں نا. اللہ خیر کرے، پوچھیے. ویسے میرا خیال ہے میں باوضو ہی ہوں اللہ کے فضل سے. جی میرے بھائیو، تو یہ جو باوضو صاحب تھے جن کو ہم نے حلفیہ بیان لیا، جن کو ہمیں قسمیں دینی پڑی اور تب جا کے انہوں نے ایک بیان دیا، انہوں نے کچھ مزید بھی اپنے بارے میں یہ کہا ہے جی، بڑا دعویٰ کیا. یہ ذرا سنیں. اور ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ اب آپ نے اتنی قسمیں دی ہیں تو ویسے بھی میری عادت ہے، میں جو بھی بات کرتا ہوں وہ سچ ہی کرتا ہوں. جی میرے بھائیوں، ہیں جی ان کی عادت ہے کہ جی جو بات یہ کرتے ہیں یہ سچ کرتے ہیں. اور پتہ نہیں کیا ہوا جناب، ایک دن کے اندر ہی یہی شمس الدین صاحب جنہوں نے ہمیں سچ بتایا تھا، وہ اگلے دن ہی اپنے سچ سے جو کہتے ہیں نا جھاگ کی طرح بیٹھ گئے کہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ کون سے مسلمان ہیں. بہرحال اس کے بعد جناب ہماری قسمت یہ بھی اچھی تھی پیارے بھائیوں، ہیں جی کہ شمس الدین صاحب، یہ لوگ چونکہ ظاہراً تسبیحوں پہ بڑھا جاتے ہیں کہ میں نے اتنی تسبیحیں پڑھ لی ہیں، وہ اس دن کہیں تسبیح وغیرہ بھی پڑھ رہے تھے. یہ سنیں ذرا. ضرورت نہیں کرتے کہ نا ایسے موقع پہ بھی سیدھی بات کر دیں. یہ نہ بھی کہتے نا، جی آپ مجھے یہ نہ بھی کہتے تو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بیٹھا ہوا نا، یہ میرے ہاتھ میں چھوٹا سا کاؤنٹر ہے، اس میں 454 مرتبہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام بھیجا ہے. جی الحمدللہ. جی میرے بھائیو، تو یہ جناب اس دن ہے جی ہماری قسمت اچھی تھی کہ انہوں نے 454 دفعہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ صلاۃ و سلام بھیجا ہے. لیکن وہ لگتا ہے کہ وہ صلاۃ و سلام کا اثر صرف چند گھنٹے ہی ان کے اوپر قائم رہا ہے، اس لیے کہ یہ بیچارے ہیں جی دنیا دار مولوی حضرات تسبیحوں کے اوپر گن کے صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں. اس لیے تو ہمارے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو یاد کرنا تو کیا گن کے کرنا. اور چونکہ یہ لوگ بیچارے گنتی پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، اس لیے ان کی روح پہ ان کا اثر نہیں جاتا. ایک دن کے بعد یہی صاحب جو ہیں ان کا حبی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ معاف کرے کس طرح کی باتیں کی اور اپنی ہی باتوں سے پھر گئے. بہرحال پیارے بھائیوں، پہلے ہم آپ کو یہ سنواتے ہیں کہ جب ہم نے ان شمس الدین صاحب کو یہ بتایا کہ مبشر شاہ صاحب روا کو پاکستان کی دوسری ہیرا منڈی کہتے ہیں یا ان کو روا کو ہیرا منڈی کہتے ہیں،
اور ان سے پوچھا کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، تو شمس الدین صاحب نے جو جواب دیے وہ ہم آپ کو سنواتے ہیں تاکہ آپ کو خوب اندازہ ہو جائے کہ ان لوگوں نے یہ جو بعد میں اگلے دن جو ہے وہ مبشر شاہ صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ گویا ڈاکٹر یحییٰ جو ہے وہ ہی کوئی جھوٹی بات کر رہا ہے، شمس الدین صاحب نے تو کوئی ایسی بات کی نہیں، یہ اس اپنے اس دعویٰ میں جو مولوی مبشر صاحب ہیں یہ کس قدر جھوٹے ہیں۔ بہرحال یہ سنیں جی۔ تو انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ گویا نعوذ باللہ جو ربا ہے اس کا ماحول جو ہے وہ اتنا گندا ہے، وہ تو استغفر اللہ، وہ تو یوں کہہ رہے تھے جس طرح ربا کو، بلکہ انہوں نے کہا وہ ہیرا منڈی ہے، استغفر اللہ۔ تو اس لیے میں آپ کو پوچھ رہا ہوں جی میرے بھائیو سنا آپ نے، انہوں نے کہا استغفر اللہ، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ اس بات کو، اس سٹیٹمنٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں مانتے، ورنہ انہوں نے استغفر اللہ کیوں پڑھا وہاں پہ۔ جی میرے بھائیو یہ آپ نے سنا، اب اس کے بعد پھر ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ ان مولوی صاحب نے کیا دعویٰ کیا تھا اپنی ویڈیو میں، کیا جھوٹا بیان دیا تھا۔ کہ آپ کو شاید پتہ ہے کہ نہیں کہ یہ ربوہ پاکستان کا جو ہے نا ایک دوسرا ہیرا منڈی ہے، اور اس کے مقابلے میں شمس الدین صاحب نے کیا کہا، سنیں ذرا۔ میں تو اس بات کی تائید نہیں کرتا کہ وہ نعوذ باللہ وہاں پہ ہیرا منڈی کھلی ہے یا کوئی ہے۔ جی جزاک اللہ۔ جی میرے بھائیو سنا، کہتے ہیں میں اس بات کی تائید نہیں کرتا، ٹھیک ہے، جب ایک شخص تائید نہیں کرتا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جس شخص نے وہ بیان دیا ہے اس شخص کا بیان ان کے نزدیک وہ جھوٹا ہے، وہ غلط ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے پیارے بھائیو کچھ سیکنڈ بعد انہوں نے مزید اس بارے میں کیا کہا وہ ہم آپ کو سناتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، مجھے میں ذاتی طور پہ بتا دیتا ہوں، مجھے اس لیے بھی حیرانگی ہوئی ہے ان صاحب کی، جو فاضل نعمان صاحب ہیں ان کی بات پہ، کیونکہ ان کے مطابق بھی ان کی والدہ محترمہ اور ان کی بہن، ان کے بھائی ربا میں رہتے ہیں۔ اچھا، ہاں جی، تو ایسے شخص کو جس کی فیملی وہاں پہ رہتی ہے اور وہ پوری سوسائٹی کو یہ قرار دے دے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ وہ کوئی ہیرا منڈی ہے، اور تو بڑی عجیب بات ہے۔ میں تو سارے زمرے میں آ جائیں گے نا۔ ہاں جی ہاں جی جی میرے بھائیو سنا آپ نے، تو پھر انہوں نے یہ دیکھیں اوف کہا، اور باقاعدہ انہوں نے اس بات کو یعنی کہ رد کیا ہے جو کہ مبشر شاہ صاحب اور فہد نعمان صاحب نے ربا کے بارے میں الزام لگایا تھا۔ کہ آپ کو شاید پتہ ہے کہ نہیں کہ یہ ربوہ پاکستان کا جو ہے نا ایک دوسرا ہیرا منڈی ہے، لیکن میں بڑے شوق میں ہوں، مجھے بڑی سخت تکلیف ہوئی ہے اس بات پہ کہ ایک پوری سوسائٹی کو ایک بندہ یوں قرار دے دے۔ نہیں ایسا نہیں ہے بارے میں۔ جی میرے بھائیو سنا، کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ یعنی کہ روا جو ہے وہ خدا نخواستہ بالکل یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ کوئی ہیرا منڈی وہاں پہ ہے یا اس کو ہیرا منڈی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور پھر پیارے بھائیو ہماری ویڈیو کے تقریباً 15 منٹ پر انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ یہ اس بات کو مکمل طور پر رد کرتے ہیں مولوی مبشر شاہ کے اس بیان کو۔ سنیں ذرا۔ کہ آپ کو شاید پتہ ہے کہ نہیں کہ یہ ربوہ پاکستان کا جو ہے نا ایک دوسرا ہیرا منڈی ہے۔ آپ کا میرا جو مذہبی اختلاف ہے یا جماعت سے ہے وہ ایک چل رہا ہے، مگر اس معاملے میں آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ وہ ہیرا منڈی یا وہ کوئی اس قسم کا چکلا شکلا والی بات ہے، تو میں اس کو قطعاً میں اس کو ٹوٹلی رد کرتا ہوں والی بات ہے، تو میں اس کو قطعاً میں اس کو ٹوٹلی رد کرتا ہوں والی بات ہے، تو میں اس کو قطعاً میں اس کو ٹوٹلی رد کرتا ہوں۔ جی پیارے بھائیو سنا، کہتے ہیں میں اس کو ٹوٹلی رد کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے کہا کہ میں ٹوٹلی رد کرتا ہوں، انہوں نے باقاعدہ وہاں پر یہ کہا کہ ہمارے مولویوں کو بھی یعنی ہمارے لوگوں کو بھی اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ سنیں ذرا۔ میں تو آپ کی وجہ سے نہیں، میں تو یہ دعا کر دوں اللہ تعالیٰ ہمارے سب مسلمانوں کو بھی ہدایت دے اس معاملے میں۔ جی آمین۔ مطلب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک لوگ کافر تھے یا وہ مشرکین مکہ تھے، جی جی، مگر میرا اپنا یہ کہتا ہے کہ اس طرح کی باتیں ہمارے دین میں نہیں ملتی ہمیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔
جی میرے بھائیو، تو اب دیکھیں یہ یہاں پر یہ شمس الدین صاحب کس کے لیے ہدایت کی بات کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے اس شخص کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس طرح کے بیان دیے، یعنی کہ مولوی مبشر شاہ صاحب اور فہد نعمان صاحب، اور ان کی یہ بات جو تھی اس دن یہ بالکل قرآن پاک کی اس تعلیم کے عین مطابق ہے کہ کسی قوم کی یہ دعوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کر دے. ٹھیک ہے جی. بہرحال پیارے بھائیو، ہم نے ان سے جب یہ انٹرویو ریکارڈ کیا تو اس کے بعد ہم نے وہ جو کال تھی ہم نے وہ اپلوڈ کی اور یہ ایک ویڈیو جو تھی اس کی صورت میں آپ تک پہنچائی. اب یہ دیکھیں پیارے بھائیو، سیدھی سادی بات ہے، اس میں کوئی اتنی مشکل بات تو ہے نہیں کہ کسی کو سمجھ نہ آئے. اگر زید وہ بکر کے الزام کو عدالت میں مکمل طور پر رد کر دے تو میں اس کو قطعاً ٹوٹلی رد کرتا ہوں. والی بات ہے تو میں اس کو ٹوٹلی رد کرتا ہوں. والی بات ہے تو میں اس کو ٹوٹلی رد کرتا ہوں. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زید کے مطابق بکر کا جو الزام ہے وہ درست نہیں ہے. یعنی زید یہ سمجھتا ہے کہ بکر اپنے اس الزام میں جھوٹا ہے. زید یہ سمجھتا ہے کہ بکر نے یہ جو الزام لگایا ہے جس نے کذب بیانی کی ہے. ٹھیک ہے جی. مگر پیارے بھائیو، یہ جو مجاہدین ختم نبوت ہیں ان کے کیا کہنے جی، یہ تو پتہ نہیں کیسے مجاہد ہیں جناب، بندہ کیا کہے ہیں جی، بزدلی ان کے اوپر ختم ہے. اب پیارے بھائیو، ہوا یہ کہ ہماری اس ویڈیو کے اپلوڈ ہونے کے کچھ گھنٹے بعد مولوی مبشر شاہ صاحب نے شمس الدین صاحب کو فون کال کی اور جی شمس الدین صاحب، وہی شمس الدین صاحب جو کہہ رہے تھے کہ جناب یہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. یہ دیکھیں کیا کہہ رہے تھے. ویسے بھی میری عادت ہے میں جو بھی بات کرتا ہوں وہ سچ ہی کرتا ہوں. جی ہیں جی، سچ بولتے ہیں جی. انہوں نے کیا بات ہے جی، انہوں نے کہتے ہیں قسم نہ بھی تم مجھے کہتے ہیں تو پھر بھی میں نے سچ بول دینا تھا، میں تو بولتا ہی سچ ہوں. لیکن یہ دیکھیں جی کیا ہوا اس دن. اوہو، مجاہدین ختم نبوت جو ہیں وہ مجاہد پنا پتہ نہیں کدھر نکل گیا، اندر سے ایک عجیب و غریب بزدل اور منافق چیز نکلی ہے، وہ ہم آپ کو سنواتے ہیں. مطلب یہ کہ تاثر یہ دیا ہے کہ یہ کل تو کی ہے انہوں نے جی تو وہ تاثر یہ دیا ہے کہ جی یہ شمس الدین بھائی نے جو ہے نا حلفیہ بیان دے دیا ہے کہ یہ مسلمانوں کا یہ جو مولوی ہے نا مفتی مبشر شاہ یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے. تو حالانکہ آپ کی کال کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ میں نے سن بھی لی ہے. بہرحال پیارے بھائیو، اس کے بعد مولوی مبشر شاہ صاحب جو ہیں جی، انہوں نے جب لگتا ہے کہ شمس الدین صاحب کے اوپر پریشر ڈالا، دیکھیں جی اب یہ جو شمس الدین صاحب وہ کیا فرماتے ہیں، سنیں ذرا. انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کی امی ابو سارے وہاں رہتے ہیں؟ جی آپ بھی وہاں رہے ہیں، 30 سال آپ کا دعویٰ ہے، آپ کی بہن سارے کچھ آپ کے گھر والے بھی. تو کیا آپ بتائیے کہ وہ جو جگہ ہے وہ ہیرا منڈی ہے؟ یعنی کہ میں نے کہا نہیں، میں تو اس کو ہیرا منڈی نہیں کہہ سکتا. جی پیارے بھائیو، اب یہ دیکھیں یہاں پر جب یہ مانے کہ میں تو اس کو ہیرا منڈی نہیں کہہ سکتا، تو یہی ہم نے اپنی ویڈیو میں بیان کیا ہے، یہی بات ہم نے اپنی ویڈیو میں بیان کی ہے. اب یہ ان کا یہ کہنا کہ میں ہیرا منڈی نہیں کہہ سکتا، تو ظاہر ہے اس کا منطقی نتیجہ کیا ہے کہ جس شخص نے اس کو ہیرا منڈی کہا ہے کہ آپ کو شاید پتہ ہے کہ نہیں کہ یہ ربوہ پاکستان کا جو ہے نا ایک دوسرا ہیرا منڈی ہے. اس شخص نے غلط بیانی کی ہے، اس شخص نے جھوٹ بولا ہے، اس شخص نے کذب بیانی کی ہے. ٹھیک ہے جی. کیوں؟ کیونکہ یہ تو ربوہ کے رہائشی رہے ہیں. لیکن آپ کو یہ سن کر شاید حیرانگی ہو، ہمیں تو نہیں ہوئی. انہوں نے جناب آگے یہ دیکھیں جی، بجائے اس کے کہ ان مولوی صاحب کو کہتے کہ مولوی صاحب آپ کو کچھ حیا کرنی چاہیے، آپ نے کیوں جھوٹ بولا ہے. ٹھیک ہے جی. اسلام تو ہمیں اس طرح کے جھوٹ بولنے کی اجازت ہی نہیں دیتا. ٹھیک ہے. بجائے اس کے کہ یہ کہتے شمس الدین صاحب جناب، انہوں نے دیکھیں پیارے بھائیو، مجاہد ختم نبوت صاحب یہ فرماتے ہیں. بس میں نے جب آپ کا ذکر آیا تو میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ مفتی مبشر شاہ صاحب دامت برکاتہم
تو میرے خیال اس کے بعد تو سوال رہ ہی نہیں جاتا. بالکل ٹھیک. جی 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 کہتے ہیں جی میں نے آپ کو دامت برکاتہم کہا ہے. اب پتہ نہیں ہے اس بات کا کس طرح سے جواب آ گیا ہے. ایک شخص کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس کی جو بات ہے میں اس کو مکمل طور پر رد کرتا ہوں، یہ درست نہیں ہے، یہ کہا جائے کہ ایسا نہیں ہے، اور پھر اس کو جتنا مرضی آپ دامت برکاتہم کہتے رہیں. اور بھی بات تو یہ ہے کہ جو اس شخص نے بیان دیا ہے وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. آپ نے بتا دیا کہ آپ رد کرتے ہیں، گویا کہ وہ جھوٹا ہے. اب یہ عجیب و غریب ان لوگوں کے بہانے ہوتے ہیں پیارے بھائیوں، یعنی کہ اسلام تو لگتا ہے ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا. بہرحال پیارے بھائیوں، اس کے بعد ان شمس الدین صاحب نے عجیب و غریب ایک بات کی، بڑی ہنسی آئے گی آپ کو وہ بات سن کر، وہ ذرا سنیں. نہیں میرا جو موقف ہے نا، میرا موقف آپ کے بارے میں نہیں ہے. جی جی میں میرا موقف کسی کے بارے میں نہیں ہے. میرا موقف صرف اس کا ہے کہ ہر معاشرے میں اچھے برے لوگ موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا شمس بھائی، یہ پیارے بھائیوں یہ دیکھیں میرا موقف آپ کے بارے میں نہیں ہے کہتے ہیں، یعنی دیکھیں اتنے بزدل لوگ ہیں سچ نہیں بول سکے ہیں جی. اور پھر کہتے ہیں کہ میرا موقف یہ ہے کہ ہر معاشرے میں جو ہے وہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. اور جناب ہم نے آپ کو یہ سوال نہیں پوچھا تھا شمس الدین صاحب، ہم نے تو آپ کو ڈائریکٹ سوال پوچھا تھا یہ. اور پیارے بھائیوں ہم نے آپ کے بار بار ہم نے وہ بات آپ کو سنوائی. ہم نے ان کو یہ پوچھا تھا کہ مولوی مبشر شاہ صاحب نے اور فہد نعمان نے روا کو نعوذ باللہ معاذ اللہ ہیرا منڈی قرار دیا ہے، اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے؟ ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے کہا تھا نہیں میں رد کرتا ہوں. تو میں اس کو قطعاً میں اس کو ٹوٹلی رد کرتا ہوں. والی بات ہے تو میں اس کو قطعاً میں اس کو ٹوٹلی رد کرتا ہوں. لیکن یہ دیکھیں اور لگتا ہے وہ جو 454 دفعہ جناب انہوں نے وہ تسبیح پڑھی تھی وہ صرف ایک دن ہی چلی ہے بیچاروں کی، کیونکہ اندر سے یہ احباب کھوکھلے ہوتے ہیں، صرف دعوی کرتے ہیں بڑے جناب ہم متقی ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. کوئی شخص پیارے بھائیوں کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ متقی ہو اور قرآن پاک جو ہے اس کو مانتا ہو، اللہ سے ڈرتا ہو، انسانوں سے نہ ڈرتا ہو، اللہ سے ڈرتا ہو، اور وہ کسی قوم کی محض عداوت کی وجہ سے خلاف عدل باتیں کرنے لگے، منافقانہ جو ہے وہ جواب دیتا رہے استغفر اللہ استغفر اللہ. لیکن آپ دیکھ لیں مجاہدین ختم نبوت کا یہ حال ہے. اور پھر پیارے بھائیوں یہ دیکھیں جی وہی شمس الدین صاحب جو کہ ایک دن پہلے کہہ رہے تھے کہ وہ ان کی بات کو رد کرتے ہیں، یعنی ان کے بیان کو رد کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. جب یہ موقع آیا کہ اسلام کی تعلیم جو ہے اور ان تک پہنچاتے اور ان کی باقاعدہ تربیت کرتے ہیں ان مولوی صاحب کی جو کہ دن رات جھوٹ بولتے ہیں، تو دیکھیں جی شمس الدین صاحب کیا فرما رہے ہیں جی مجاہد ختم نبوت. سنیں ذرا. تو باقی رہا آپ کی ذات، تو وہ میرے الفاظ ہی آپ کو بتا رہے ہیں کہ میرے دل میں آپ کی کتنی عزت ہے نا. الحمدللہ الحمدللہ. ہماری دیکھیں ہم تو مسلمانوں کی تو آپس میں پیار محبت ہی بڑا ہوتا ہے، یہ تو ذلیل لوگ ہیں. یہ تو جی پیارے بھائیو ہیں جی یہ دیکھا جی شمس الدین صاحب کس طرح جھاگ کی طرح بیٹھے ہیں. اور یہ جو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں میں پیار محبت ہی بڑا ہوتا ہے، لگتا ہے مولوی مبشر شاہ صاحب نے اعلیٰ حضرت کے فتوے نہیں پڑھے جی. ہیں جی اعلیٰ حضرت نے جو مسلمانوں کے ساتھ جو حشر کیا مسلمانوں کا، توبہ توبہ، ان کو اس کو کافر، اس کو کافر، اس کو ذلیل، اس کو خنزیر، اور فلانے کو کہہ دیا کہ وہ تو جانوروں کے ساتھ بھی نکاح کرے تو نہیں ہوتا. استغفر اللہ استغفر اللہ. تو یہ پتہ نہیں کون سے مسلمانوں کی باتیں کر رہے ہیں. بہرحال یہ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع نہیں ہے پیارے بھائیوں، لیکن ہم آپ کو یہ بتائیں یہ جو شمس الدین صاحب ہیں انہوں نے بیچاروں نے ہائے 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 ایک ہلکی سی کوشش کی پیارے بھائیوں مولوی مبشر شاہ صاحب کو تھوڑی سی تربیت کرنے کی. وہ سنیں، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ ان میں ہم آپ کو بتلانا اور دکھلانا یہ چاہتے ہیں کہ ان صاحب میں بھی یہ آج کل کے جو مجاہدین ختم نبوت ہیں، جو غیر احمدی مسلمان ہیں، سرکاری مسلمان ہیں، ان میں بس اتنا ہی ان کا ضمیر ہوتا ہے اور ان میں بس اتنی ہی جرت ہوتی ہے، دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں. مگر میرا یہ موقف ہے اور بھرپور میں ہر ایک کو یہ کہتا ہوں، جہاں بیان کرتا ہوں کہ مرزا قادیانی کی خاطر نہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے.
جی پیارے بھائیوں، کہتے ہیں مرزا قادیانی کی خاطر ہم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ سوال یہ ہے کہ یہاں پر شمس الدین صاحب کس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی کی خاطر ہم نے جھوٹ نہیں بولنا؟ ظاہر ہے یہ مولوی مبشر شاہ صاحب کو یہ پیغام دینے کی انہوں نے ہلکی سی کوشش کی کہ مولوی صاحب یہ جو آپ نے الزام لگایا تھا یہ جھوٹا تھا، ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، میرا یہ موقف ہے۔ لیکن دیکھیں جی اس کے بعد ان کا یہ موقف جس طرح ہم نے کہا ہے نا کس طرح جھاگ کی طرح بیٹھا ہے، یہ ایسے مجاہد ہیں۔ سنیں ذرا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے جھوٹ کے بارے میں کوشش کریں گے۔ جی جی اس کی تو کتابیں پڑھی ہیں، جب وہ اپنی کتابوں کے ذریعے سے یہ جھوٹا ثابت ہو رہا ہے تو ہمیں اپنی طرف سے بات وہ تو آپ نے بھی سنا کہ جب میں ویڈیو بناتا ہوں تو میں یہی کہتا ہوں۔ جی پیارے بھائیو ہیں جی، تو یہ ان کی اخلاقی جرت ہے۔ ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے سے پوچھیں گے، ٹھیک بات کر رہے تھے، لیکن ایک سیکنڈ کے اندر ان صاحب کو اللہ تعالیٰ بھول گیا اور یہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، میرا یہ موقف ہے، مرزا قادیانی کی خاطر ہم نے جھوٹ نہیں بولنا ورنہ اللہ تعالیٰ ہمیں پوچھے گا، وہ ساری باتیں جو جناب چھوڑ چھاڑ کے یہ ان مولوی صاحب کے ساتھ انہی کی بولی بولنا شروع ہو گئے۔ تو جناب یہ ہے مجاہدین ختم نبوت کا اسلام، وہ اسلام استغفر اللہ جس اسلام کا ہمارے پیارے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اسلام جو کہ قرآن پاک نے ہمیں بتلایا ہے، کیا کہا ہے کہ کسی قوم کی یہ دعوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کر دے، عدل کیا کرو، کیا عدل کیا کرو، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ ٹھیک ہے جی، تو پیارے بھائیو ہم نے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے مطابق جس میں یہ واضح طور پر ہمارے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ مسلمان کذاب نہیں ہو سکتا، ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیوز میں آپ کو یہ ثابت کیا تھا کہ مولوی مبشر شاہ صاحب بھی کذاب ہیں، فہد نعمان صاحب بھی کذاب ہیں۔ اب آپ نے یہ دیکھ لیا یہ جو تیسری شخصیت جو ہے وہ اب انوالو ہوئی ہے، یعنی شمس الدین صاحب، اب ان کا فیصلہ ہم آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ اب آپ ان کو کیا کہیں گے، اپنی بات سے پھر جانے والا کہیں گے، ان کو کذاب کہیں گے، ان کو منافق کہیں گے، ان کو بزدل کہیں گے، کیا کہیں گے کہ ایک دن انہوں نے ایک بیان دیا اور اگلے دن اپنے بیان سے ہی جناب یہ تقریباً پھر گئے، تھوڑی سی جرت کی لیکن پھر جھاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ بہرحال پیارے بھائیو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ الحمدللہ ہم نے آپ کو ثابت کر دیا ہے کہ یہ جو نام نہاد سرکاری مسلمان ہیں ان کا ہمارے پیارے مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور دراصل یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بد ذات فرقہ مولویاں، اور کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی بتلا دیا تھا کہ یہ مخلوق بدترین مخلوق ہوگی، فتنے انہی سے اٹھیں گے اور انہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہی پیارے بھائیوں خاکسار کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔